خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کی تاریخ میں یہ ایک ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جو کبھی ایسی نہیں ہوئی. کبھی پہلے کسی پارٹی نے اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی. اور یہ ہماری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے یہ شروع ہوئی تھی 7 مہینے پہلے، جب ہماری حکومت کو ایک سازش کے تحت، بیرونی سازش جس کے ساتھ مل گئے ہمارے میر جعفر اور میر صادق، کیونکہ کبھی بھی بیرونی سازش کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر سے غدار مدد نہیں کرتے بیرونی سازش کو کامیاب کرنے کی. تو انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی اور تب سے میں میدان میں ہوں. تب سے تحریک انصاف سارے پاکستان کے اندر اپنا موقف عوام کی طرف لے کے جا رہی ہے اور عوام کو جگا رہی ہے، شعور دے رہی ہے. اور میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے. جو میں نے ان 7 مہینے میں دیکھا، میں نے اپنی 26 سال کی سیاست میں یہ نہیں دیکھا. اور جو میں نے اپنے لوگوں کو بدلتے دیکھا، جو میں نے اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ، اور نوجوانوں وہ جو کہ بچے بھی تھے، 12 سال 10 سال کے بچے، میں نے ان سب کو اس میں شرکت کرتے دیکھا. میں جب نکلا لاہور سے تو سارا راستہ میں نے خواتین کو دیکھا، پردہ دار خواتین کو مارچ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، بچے لے کے اپنے. چھتوں کے اوپر میں نے راستے میں دیکھا، چھتوں کے اوپر خواتین کھڑی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں. تو کبھی ایسے میں نے سین اپنی زندگی میں پاکستان میں نہیں دیکھے. تو میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک جاگی ہوئی قوم، ایک باشعور قوم اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتی ہے. غلام کبھی بھی آزاد ہونے کی کوشش نہیں کرتے، غلام ہی رہتے ہیں. اور لیکن جب ایک انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آزادی کیا ہے تو تب پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اپنی آزادی کے لیے. تو ہماری یہ جو تحریک شروع ہوئی 7 مہینے پہلے، سارے پاکستان میں ہم نے جلسے کیے اور پھر لوگوں نے قربانیاں دی اس پہ. 25 پہ یہ میں کبھی بھولوں گا نہیں، 25 میں جو ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، یہی جو فیشسٹ، جو جرائم پیشہ لوگ جو ہمارے اوپر مسلط کیے، جب ہمیں ہٹا کے تو جو لوگوں کا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، یہ پاکستان کو 30 سال سے مختلف قسم کے طور طریقوں سے یہ جرم کر رہے تھے. منی لانڈرنگ، ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے جانا، لوگوں کو مروانا، ماڈل ٹاؤن کے اندر دن دہاڑے پرامن احتجاج کرنے والوں کو قتل کرنا، گولیاں مارنا پولیس کے ذریعے، پولیس مقابلے میں لوگوں کو مارنا. یہ شہباز شریف کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل یا ہیومن رائٹس واچ میں 97 سے 99 تک اس کے اوپر رپورٹ ہے کہ اس نے کئی 100 لوگ پولیس مقابلے میں مروائے. وہ جو عابد باکسر ہے اس نے ٹی وی کے اوپر آ کے بتایا، وہ جو پولیس والا تھا کہتا میرے ذریعے اس نے لوگوں کو مروایا. رانا ثناء اللہ کے اوپر 18 قتل، عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے اس نے قتل کیے. سارا فیصلہ آباد جانتا ہے اس کو. قبضہ گروپ ہر جرم میں یہ شریک ہے. انہوں نے مل کے 25 مئی کو ہمارے اوپر جو کیا، گھروں میں گئے، کارکنوں کے گھروں میں گئے، ان کی عورتوں کے سامنے یعنی آدمیوں کو پکڑ کے لے کے گئے، بچوں کو لے کے گئے، تھانوں میں رات کو لے کے گئے. کوئی ہر اس ملک کے جو حقوق، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وارنٹ کے بغیر گھسے لوگوں کے گھروں میں. اور انہوں نے پھر جو عورتیں، بچے، یعنی ہماری جو تحریک انصاف کے جلسے ہیں، کبھی پاکستان میں ایسے جلسے نہیں ہوئے. ہماری جو پروٹیسٹ ہے، جو احتجاج ہے، ان کے پر فیملیز آتی ہیں، عورتیں بچے آتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، انگلش میڈیم سے، اردو میڈیم سے، دینی مدرسے، سارے لوگ شرکت کرتے ہیں. اور ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی، ظلم کیا، 2 لوگ شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے.
जेलों में लोगों को डाला, एफआईआर की बारिश हो गई, 23 एफआईआर मेरे ऊपर काटी, सारी सीनियर लीडरशिप के ऊपर। जब मेरे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस की गई, 2 फजलुर रहमान ने और 1 बिलावल ने, हमने तो कोई नहीं रोका, हमने कोई एफआईआर नहीं काटी, हमने तो इनके सामने कंटेनर भी नहीं रखे। तो हमारे दौर के अंदर पूरी तरह जो आइन और कानून इनको इजाजत देता था, हमने वो किसी जगह इनको रोका नहीं। हमारे तो 25 मई को इन्होंने किया, उसके बाद एक खौफ की फिजा बन गई। एक डर्टी हैरी आ गया इस्लामाबाद में, उसने और ज्यादा जुल्म शुरू किया, तशद्दुद किया, लोगों पे केसेस बनाए, सोशल मीडिया के लोगों को उठा उठा के जेलों में डाला, और जेलों में भी नहीं डाला, पकड़ उठाते थे, उनको मारते थे और फिर अगले दिन वापस घर दे देते थे, धमकियां देके। जो खौफ की फिजा बनाई गई, जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं जेल में गया, वहां मैंने ऐसा नहीं जुल्म देखा उसके दौर में। जो इन्होंने जिस तरह हमारे ऊपर, जो स्टेट को पूरी तरह उसका जो जुल्म हमारे ऊपर किया, हमें ऐसे लगा हम पाकिस्तानी नहीं है। मैं जिसको ये कौम 50 साल से जानती है, वो पाकिस्तानी 50 साल से जानती है कौम। हर किस्म का पाकिस्तान का सिविल अवार्ड मुझे मिला हुआ है। दुनिया में मुझे जानते हैं कि पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करता था। मुझे इन्होंने इस तरह रखा जैसे कि मैं कोई बैरूनी मुल्क का गद्दार हूं। जो मेरे नौकरों को इन्होंने एजेंसीज ने आके पैसे देके उनको अपनी तनख्वाह पे रखा, मेरे ऊपर कोई डिवाइस रखने के लिए, आगे भी इनके प्लान बने हुए थे नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे। उसके अलावा जो इन्होंने शहबाज गिल को जिस तरह एक कोई जुमला कह दिया, पकड़ के एक जुमला टीवी पे कहा, पहले तो टीवी बंद कर दिया एयरवाई, उसके ऊपर उसका वो जो प्रोड्यूसर था उसको उठा के ले गए रात के 3 बजे। शहबाज गिल को नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कोई आम आदमी नहीं, यहां चले कोई दहशतगर्द होता, चले मैं मान भी लूं, कोई बैरून मुल्क गद्दार होता, कोई मुजरिम होता, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को इन्होंने नंगा करके मारा, सिर्फ खौफ फैलाने के लिए। ये जो डर्टी हैरी आया, इसने सोचा कि ये जिस तरह ये पहले करता आया बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ, हमारे ऊपर वो शुरू कर दिया। फिर आजम स्वाति से क्या किया, 75 साल सेनेटर, ये मैं आप बता रहा हूं कि ये हमारी मुल्क की तारीख में कभी ऐसी चीजें नहीं हुई। उसको ट्वीट के ऊपर मारा, पहले घर में उसके पोता पोतियों के सामने, फिर जाके नंगा करके उसको एजेंसी के हवाले किया जिधर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और उसके बाद डराने के लिए कि उसका मुंह बंद हो जाए, उसके मियां बीवी की एक कैसेट उसकी बीवी को भेजी। कभी मुल्क ऐसे नहीं गिरा। और सिर्फ बताने के लिए, कोशिश करने के लिए, हमें बताने के लिए कि जो तुम्हारे से बोलेगा हम तुम्हारे ये मिसाल बनाएंगे। और पैगाम भेजे गए। आजम स्वाति के ऊपर जब तशद्दुद हो रहा था तो उससे कहा कि ये इमरान खान से हम ये करेंगे, कि जिस तरह इमरान खान डर जाएगा और चुप करके बैठ जाएगा। और फिर मेरे ऊपर जो कातिलाना हमला किया गया, जो मुझे पहले से ही पता था कि तैयारी हो रही है कि दीनी इंतहा पसंद ने जी इमरान खान को मार दिया। पहले किस एजेंसी ने वो वीडियो बनाई, इसलिए जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा कि कौन सी एजेंसी ने ये वीडियो बनाई, किसके कहने पे बनाई, कौन सा वो ऑफिसर था, उसके कहने पे पहले वो बनाई गई। उसके बाद वो एक इनका पालतू कोई वकार सेठी या कुछ है, उसने वो इनसे लिंक है। और मुझे पता था क्योंकि जब मैं वजीर आजम था मुझे पता था एजेंसीज के साथ कौन लिंक्ड है। उसने फिर जाके उसको उठाया। फिर ये दोनों मरियम दोनों ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर पीटीवी पे 4 दिन प्रोग्राम हुआ उसके ऊपर, सिर्फ बताने के लिए कि इमरान खान ने दीन की तौहीन की है। और तैयारी ये कर रहे थे कि अब इसकी आड़ में एक दीनी इंतहा पसंद इसे मार देगा।
میں نے یہ 24 سپٹمبر کو بھی پبلک کو بتایا اور پھر 6 اکتوبر 7 اکتوبر کو جلسوں میں بتایا کہ یہ ان کا پلان بن رہا ہے. اس انتہا پہ کہ کوئی اس ملک کے اندر جو میں چھوڑیں کہ میں عمران خان ہوں، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، اس کے اگر ایک ملک میں جو سب سے بڑی جماعت ہے، جو ایک فیڈرل پارٹی ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں، ملک کی فوج نہیں اکٹھا رکھ سکتی، نہیں تو اس پاکستان نے علیحدہ نہیں ہونا تھا. پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں، اور جو پارٹی سارے ملک میں واحد پولیٹیکل فیڈرل پارٹی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ہر کوشش کی گئی اسے ختم کرنے کی. اور یہ کون کر رہا تھا؟ کیا اس کا مقصد تھا؟ اس کے اوپر میں اینڈ میں آؤں گا. لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے برداشت کی، اس کے باوجود ہم نے یہ مارچ کی. اور ہم نے مارچ اس لیے کی، پالیٹکس کے لیے نہیں کی، یہ سیاست کے لیے نہیں ہو رہا. مجھے 6 مہینے میں ہر جگہ پہ، کئی جگہ کے اوپر مجھے لیٹر آتا تھا کہ آپ اگر اس جلسے میں جائیں گے تو آپ کی جان خطرے میں ہے. کئی جگہ چیف سیکرٹری لیٹر بھیجتا تھا کہ جی آپ کی جان، ملتان کا جلسہ نہ کریں، آپ کی جان خطرے میں. کئی جگہ ہے. اس کا مجھے خود پتا تھا کہ یہ پلان بنا رہے ہیں مجھے مارنے کا. اس کے باوجود میں نکلا. اور آج انشاءاللہ میں ابھی آپ کو ڈیٹ دوں گا اینڈ میں کہ میں آ رہا ہوں پنڈی. مجھے پتا ہے کہ ابھی میری جان خطرے میں ہے، سب کو پتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے ابھی کوشش کی ہے یہ ابھی بھی وہیں بیٹھے ہیں. تو مجھے پتا ہے جان خطرے میں ہے. لیکن میں کیوں اس کے باوجود نکلوں گا؟ سیاست کے لیے نہیں. مجھے سیاست کیا دے سکتی ہے جس کو اللہ سب کچھ دے چکا ہے؟ میں ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ موت غلامی سے زیادہ بہتر ہے. ایک غلام کی زندگی سے بہتر مر جانا ہے. اور خاص طور پہ ان چوروں کی غلامی، یہ جو 30 سال سے چوروں کا ٹولہ ملک کو لوٹ رہا تھا، اب اکٹھا بیٹھ گیا ہے، جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتا تھا، ان کی غلامی سے، یا ان کے بچوں کی غلامی جو یہ تیار کر رہے ہیں اپنے بچے، اس سے بہتر ہے مر جاؤ. میں اس لیے نکل رہا ہوں. اور میں اپنی ساری قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح چلنا ہے؟ کیا ان چوروں کے بعد جو اپنے بچے تیار کر رہے ہیں اور بچوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا، ان کا صرف کام، ان کو صرف ایک چیز آتی ہے، منی لانڈرنگ. وہ چھوٹی عمروں میں وہ اربوں پتی بن گئے تھے کیونکہ ماں باپ نے ان کے نام پہ یا چوری کر کے پیسہ ان کے نام پہ چیزیں لی ہوئی ہیں. یہ جو 4 لندن میں مہنگے اربوں روپے کے مے فیئر کے جو اپارٹمنٹس ہیں، یہ مریم کے نام پہ تب تھی جب یہ کوئی 20-21 سال کی تھی. اور یہ جو اس کا بیٹا ہے حسن شریف، 10 ارب روپے کا گھر بیچا ہے اس نے لندن کے اندر. کدھر سے پیسہ آیا؟ تو یہ سارے بچے شروع میں ہی، یہ جو تیار کر رہے ہیں بچے، ان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ منی لانڈررز ہیں سارے. وہ بلاول، اب بلاول، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاست میں تو اس کا کوئی مستقبل ہی نظر آ رہا. اردو ابھی تک صحیح طرح بولا نہیں ہے، یعنی ہر دفعہ اردو بولتا ہے تو اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے. لیکن اس کا میں آج آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں. اس کی زندگی کا زیادہ حصہ کس پہ لگے گا کہ اس کے باپ نے چوری کر کے پیسہ دنیا میں کدھر کدھر رکھا ہوا ہے. یہ اب ڈھونڈتا پھرے گا کہ اس کے باپ نے چوری کا پیسہ کدھر کدھر رکھا ہوا ہے. تو ان کے نیچے اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ایک عظیم قوم ان کی غلامی کرے گی، یہ قوم کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گی ان کو. اس لیے یہ مارچ ہے. اور یہ جو حقیقی آزادی کی مارچ ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوگی. میں آخر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کس دن کیا کرنا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مارچ، یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے، ہم نہیں رکیں گے. آپ تو حقیقی آزادی کی میں ساری قوم کو یاد کرا دوں. 2 اس کے ستون ہیں جس کے اوپر حقیقی طور پہ قوم آزاد ہوتی ہے. سب سے پہلا، قوم کے فیصلے قوم میں ہوں، کسی اور قوم کی غلامی نہ کرے. ہم کسی سپر پاور کی غلامی نہ کریں. لا الہ الا اللہ اس نعرے کے اوپر بنا تھا پاکستان.
لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے کہ میں آزاد ہوں، میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، باقی میں آزاد ہوں۔ ایک خودداری کا یہ دعویٰ ہے، ایک قومی غیرت کا دعویٰ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے دنیا کے باہر چکر مارو اور ہاتھ پھیلا کے کہو کہ میں مانگنے تو نہیں آیا، میں مجبور ہوں۔ اس لیے تو یہ نہیں ملک بنا تھا۔ اس لیے تو قائد اعظم جب ان کو پتا بھی تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں رہنا زیادہ دیر، پتہ نہیں چلنے دیا اپنی بیماری کا کہ کہیں پاکستان کوئی رکاوٹ نہ آ جائے پاکستان نہ بننے میں۔ یہ وہ قربانی تھی۔ ہم بڑے ہو رہے تھے زمان پاک میں، تو وہاں اتنے لاکھوں لوگ ہندوستان سے جو آئے تھے، شاید ہی کوئی تھا جن کے گھر میں قتل عام نہ ہوئی ہو۔ تو یہ تو قربانیوں کے نام پہ بنا تھا۔ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم انگریز سے آزاد ہو کے تو اب ہم کسی اور سپر پاور کی غلامی کریں۔ لہذا ایک ہم ملک چاہتے ہیں جو سوورن ہو، قوم کے فیصلے قوم میں ہو۔ اور مجھے افسوس سے مثال دینی پڑتی ہے ہندوستان کی، ساتھ ہی ہمارے وہ آزاد ہوا تھا۔ صرف اس ملک کے فیصلے دیکھ لو، فورن پالیسی دیکھ لو، آزاد فورن پالیسی۔ ملک کھڑا ہو گیا ہندوستان کہ نہیں جی ہم روس سے تیل لیں گے، ہم تمہارے ساتھ الائنس ہے امریکہ کے ساتھ کوارڈ کے اندر، لیکن ہم فیصلے کریں گے تیل روس سے اس لیے لیں گے کہ ہمارے لوگوں کو سستے تیل کی ضرورت ہے، ہم اپنے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ کھڑے ہو گئے، امریکہ ناراض ہوا، لیکن آخر امریکہ کو ماننا پڑا۔ ہم نے بھی وہی کیا تھا۔ لیکن یہ جو غلام اوپر بٹھائے گئے ہیں، جو سازش کے تحت آئے ہیں، 7 مہینے ہو گئے، ان کو شرم نہیں آئی کہ ملک مہنگائی میں یعنی لوگ ڈوب گئے ہیں، لیکن انہوں نے روس سے تیل نہیں لیا کیونکہ جو ان کا جو آقا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر کبھی بھی ہم کوئی بھی جو فیصلے کریں اس کی نمبر 1 چیز ہونی چاہیے کہ کیا میری قوم کا اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ ہماری قوم کا فائدہ نہیں تھا جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی اور 80,000 اپنے لوگ مروا لیے۔ یہ ہماری قوم کے مفاد میں نہیں تھا، لیکن اوپر جو سربراہ بیٹھا تھا وہ پریشر ہی نہیں لے سکا، گھٹنے ٹیک دیے، اور یہ جو زرداری اور نواز شریف آئے یہ اور زیادہ ان کے سامنے لیٹ گئے۔ 400 ڈرون اٹیک ہوئے ان کے دور میں، 400 ڈرون اٹیک۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں مجھے ایک مثال بتا دیں کہ آپ جنگ کسی کی لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہا ہو۔ ایک دنیا میں مثال نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ملک کی آزادی کے لیے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ 2 خاندان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پیسے کیسے بنانے ہیں، ملک سے باہر کیسے لے کے جانے ہیں، اور پھر اس پیسے کو بچانا NRO کے ذریعے کیا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ پھر آگے چلتے جائیں۔ اس سے آگے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ پاکستان نیچے جاتا ہے، پاکستان کا دیوالیہ نکلتا ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے پیسے ڈالرز میں باہر پڑے ہیں، اگر روپیہ گرے گا بھی تو ان کا تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی۔ تو ان کا مفاد تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک آزاد خوددار قوم بنے، ان کا تو یہ ہے کہ یہ اقتدار میں کیسے رہے اور پیسہ کیسے بنے اور بچائے کیسے۔ سب سے پہلے ہم یہ کبھی اس ملک کو جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے ہیں، دیکھیں قومیں قربانیاں دے کے آزاد ہوتی ہیں۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، قوم جب اکٹھی ہو جاتی ہے، فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم ایک خوددار قوم ہوں گے، اب اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے، وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے اپنی پیر پہ۔ لیکن جب ایک قوم کی صاحب اقتدار وہ چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پیسہ بھیجیں، اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، اور پھر جب آپ مقروض ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈالر جب آپ باہر بھیجتے رہتے ہیں اور آپ پالیسی صحیح بناتے نہیں ہیں، ایکسپورٹس بڑھاتے نہیں ہیں، تو آخر میں جب ڈالر مقروض ہو جاتے ہیں پھر آپ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں اور پھر اپنی آزادی کھو بیٹھتے ہیں۔ دوسری چیز، اور یہ بھی میں آپ سب کو کہتا رہا ہوں، میں نے نام بھی اپنی پارٹی کا انصاف رکھا تھا، کہ جو انصاف ہے اس کا مطلب ہے، اس کا انصاف کا مطلب کیا ہے، میں پھر یہ آپ کو سمجھا دوں۔ قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے، کیونکہ اگر انصاف نہیں ہوتا معاشرے میں
تو جو کمزور ہوتا ہے وہ طاقتور کا غلام ہوتا ہے. جو جنگل کا قانون ہے, جنگل کے قانون کے اندر انصاف نہیں ہوتا, طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے. جو طاقتور ہے وہ کمزور کے اوپر ہر قسم کا ظلم کرتا ہے, وہ کمزور کو کوئی بچانے کے لیے نہیں آتا. تو جب انسانی معاشروں کے اندر انصاف نہیں ہوتا, وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے. اس کا ایک نام دیا ہوا دنیا نے, بنانا ریپبلک. وہ بنانا ریپبلک بن جاتا ہے جدھر انصاف نہیں ہوتا, جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. یہ ہمارا اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے, پہلے سے بھی بڑا مسئلہ, کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے. ہمیں مثالیں آپ بار بار ہر روز دیتا ہوں کہ اعظم سواتی کو اگر انصاف نہیں مل سکتا, پاکستان کے سینیٹر کو, ایک آدمی جو اپنی ساری کمائی باہر کرتا ہے اور پاکستان کمائی لے کے آتا ہے, اس کو انصاف نہیں مل سکتا, اس سے ظلم کی انتہا ہوتی ہے. ارشد شریف کو انصاف نہیں مل سکتا. ساری پاکستان کی صحافی برادری کو سوچنا چاہیے, اور میں تھوڑا مایوس بھی ہوں اپنی صحافی برادری سے, کہ جو ارشد شریف سے ہوا ہے, اوروں سے بھی ہوا ہے, لیکن جو ارشد شریف سے ہوا, اگر آپ اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیں گے, اور آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا, جس طرح اس کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئی, اس کے اوپر دھمکیاں دی گئیں. کیوں دھمکیاں دی گئی؟ کہ جو آپ کا موقف ہے, کیونکہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ ڈرے ہوئے تھے کہ سچ سامنے آ جائے تو وہ سازش سامنے لے کے آ رہا تھا. ارشد شریف کیا کر رہا تھا؟ وہ سازش سامنے لے کے آ رہا تھا جو اس ملک سے ہوئی ہے. تو اس کے باوجود کہ وہ سچ اور رائے حق پہ کھڑا تھا, اس کو دھمکیاں مل رہی تھیں, اس کو جان کی پھر دھمکی دی گئی. جب وہ اور اس کے گھر والوں کو سب پتا ہے, ارشد شریف کی والدہ کو سب پتا ہے کون دھمکیاں دے رہا تھا. اور آخر میں وہ جب ملک سے باہر گیا اور پھر پاکستان بلانے کی کوشش کی, وہ کینیا گیا اور جو اس کو شہید کیا گیا. یہ اگر ارشد شریف نمبر 1 پاکستان کا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, اگر اس کو مار سکتے ہیں اور کوئی پھر پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی انویسٹیگیشن ہی نظر آ رہی کہ ہوگی صحیح معنی میں, کسی کو اعتماد نہیں ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ طاقتور دوسری طرف ہے, اور سب کو پتا ہے اس ملک میں کہ جب طاقتور کے سامنے ایک کمزور کھڑا ہوتا ہے, انصاف نہیں ملتا. ملک کا ایکس پرائم منسٹر, جو میں نے آپ کو کہا کہ اگر میں ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکا, پولیس والے کہتے کہ جی ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے, ہماری پولیس ہے, وہ پولیس والے کہتے جی اگر آپ نے میں استعفیٰ دے دیتا ہوں, میں نہیں یہ کر سکتا, کیونکہ طاقتور تھا دوسری طرف. ڈرٹی ہیری, اس کا نام سن کے سارے ڈر جاتے تھے. یہ بھی تیار ہو گئے کہ ہاں جی پرائم منسٹر کے خلاف بھی کر دیں گے, اور جو وہ ہے دوسرا انٹیریئر منسٹر اس کے خلاف بھی, لیکن یہ کوئی خاص ہے کہ اس کو ہم نہیں کچھ کر سکتے. یہ کوئی ایسی طاقت والی چیز ہے, یہ قانون کے اوپر ہے, اس کو لائسنس ٹو کل ہے, یہ جو بھی کرے گا ہم اس ملک کا قانون اس کو نہیں پکڑ سکتا. تو یہ بات میری نہیں ہے, یہ اب سب کی ہے, ساری قوم کی ہے, کہ اگر یہ ایسے ملک چلانا ہے, یہ ملک ہم جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی ٹیلنٹڈ پاکستان ہو جائیں, ہم جتنی اچھی پالیسیز لے کے آ جائیں, یہ ملک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے, اور میں یہ بار بار اب سے نہیں 26 سال سے یہ بتا رہا ہوں, کہ کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اور اگر آپ نے دیکھنا نہیں چلتے ہوئے تو ساری ڈیولپنگ ورلڈ غریب ملک دیکھ لیں, جن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں وہ سارے غریب ملک ہیں. ایک ایک غریب ملک آپ جا کے دیکھ لیں, سب یہی حال ہے. ادھر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شریف اور زرداری خاندان چوری کرتے ہیں, پیسہ باہر بیچتے ہیں, ان کا انصاف کا نظام نہیں ان کو پکڑ سکتا. ادھر بھی ڈرٹی ہیری جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اتنے تکڑے ہیں, سب ڈرتے ہیں ان سے, وہ جو مرضی کریں کر سکتے ہیں, قانون کے اوپر ہے وہ. اور دوسری طرف سارے امیر ملکوں میں چلے جائیں, دنیا کے سارے پیسے والے ملکوں پہ چلے جائیں, جدھر خوشحالی ہے, جدھر ہمارے پاکستانی
इतनी कोशिश करते हैं यहां से वीजा लेके बाहर जाने के लिए। हमारे नौजवान तरसते हैं कि हम किसी तरह बाहर चले जाएं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां खुशहाली है। तो खुशहाली की बुनियाद किस पर रखी गई है? इंसाफ के ऊपर। वहां सबसे बड़ी चीज इंसाफ है। मैं जब बरतानिया में गया तो वहां आपको कोई कब्जा ग्रुप नहीं नजर आता। किसी की जमीनों पर कब्जे किसी की जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि अदालतें इंसाफ करती हैं। वहां आपको अगर कोई ताकतवर ये समझता है कि वो कानून तोड़ेगा और वो बच जाएगा, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भारी अक्सरियत से जीतने वाला बोरिस जॉनसन एक कानून छोटा सा तोड़ता है। यहां खबर भी नहीं बनी थी पाकिस्तान में कि वो एक लोगों ऑफिस के लोग जमा हो जाते हैं जब वो कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग थी, उस चीज के ऊपर वो रिजाइन कर देता है क्योंकि उसने कानून तोड़ा है जो लोगों के लिए बनाया हुआ था। वहां इंसाफ का निजाम ऐसा है कि हर जो कमजोर से कमजोर आदमी भी है उससे पता है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि जो उनकी अदालतें हैं, जो उनका इंसाफ का निजाम है, वो उनके हकूक की हिफाजत करता है। मैंने आपको अपनी मिसालों को दी, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मेरे ऊपर ये जियो ने ये जो घड़ी की सारी कहानी और पीछे इसके सारे नून लीग और डर्टी हैरी भी था, इन्होंने कहानी बनाई मेरे ऊपर कि जी मैंने वो घड़ी का जो किया। अब अगर मुझे पाकिस्तान की, मैंने केस तो यहां भी करूंगा, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यहां इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं, इसके ऊपर केस कर रहा हूं, मैं बरतानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूं, ये जियो और शकील रहमान इसका ये जो ग्रुप है, और मैं दुबई में केस कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं कि मैं क्यों वहां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा वहां। मुझे पता है कि इसने जो मेरे ऊपर मेरी इज्जत की तौहीन की है, मुझे पता है कि वहां उनकी अदालतों में, क्योंकि मेरा केस लड़ा हुआ हूं वहां, बहुत बड़ा केस हुआ था मेरा और इयन बोथम का बरतानिया की अदालत में। वो मेन हेडलाइंस केस था, 3 हफ्ते वो केस चला था। मुझे पता है वहां अदालतें कैसे चलती, और वो भी यही था, हरजाना का केस था। तो मुझे तो पता है वो कैसे चलता है, और मुझे पता है कि जो अब इन्होंने जो किया है, इसके ऊपर जो हरजाना होगा, इसके ऊपर जो डैमेजेस होंगे, मैं इसलिए चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम देखेगी क्या होगा। और मैं इसलिए चाहता हूं कि हमें भी यहां देखना चाहिए, हमारी अदालतों को भी, कि हम क्यों ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं लोगों की इज्जत की हिफाजत कर सकते, क्यों एक मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह गंद उछाला जाए, किसी के ऊपर भी, किसी इंसान पे भी। लेकिन यहां तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। और ये है, इसको मैं कहता हूं क्यों वो खुशहाल है मुल्क, क्योंकि आप और तो छोड़े ना दुनिया में सरमायाकार, जो आपके जो पाकिस्तान की बिजनेस आज मगरब में हैं, जो यूरोप में हैं, जो अमेरिका में हैं, जो दुबई में हैं, आप उनसे पूछे ना पाकिस्तान आगे क्यों नहीं सरमायाकारी करते। हमारा 1 करोड़ है पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ। अगर 5 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करनी है, आप ये यकीन दें, यकीन से मैं आपको कहता हूं कि यहां इतना डॉलर आ सकता है पाकिस्तान में कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने ओवरसीज पाकिस्तानी अगर यहां पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी शुरू कर दें, हमें कोई मसला ना हो कि हम भागे फिर रहे हैं, कभी यहां पैसे मांग रहे हैं या हमारे रुपया गिर रहा है। लेकिन वो आते क्यों नहीं है? उनसे पूछें कि क्यों नहीं वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करते। सबसे बड़ा मसला यह होगा, एक अंग्रेजी का लफ्ज है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। उनको यह खौफ होता है कि अगर उनसे यहां कोई फ्रॉड होगा तो यहां उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। यहां अगर वो प्लॉट भी खरीदते हैं तो उनके ऊपर भी कब्जे हो जाते हैं। मैं जब बाहर जाता था पैसे इकट्ठे करने के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, शौकत खानम के लिए, नमल के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, तो मेरा जब उनसे मैं मिलता था, और अब से नहीं 30 सालों से बात कर रहा हूं, हमेशा वो ये कहते थे कि हमारे प्लॉटों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं और वो केस फंस जाता है जाके अदालत में, और फिर वो आखिर में हमें वो कब्जा ग्रुप आगे कहता है अच्छा जी
جو پلاٹ کی قیمت تھی 1000 روپے، وہ کہتے جی 100 روپیہ لو اور جان چھوڑو. یہ اتنے پاکستانیوں سے ہوا ہے. تو جب پلاٹ ہی نہیں وہ خرید سکتے اس ملک میں اور ان کو خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا، تو سرمایہ کاری کون کرے گا؟ تو ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ جدھر یہ لے آئے ہیں پاکستان کو، جو ہمیں کھڑا کر دیا، دیوالیہ نکال دیا ہمارا ان 7 مہینے میں. اب جو آگے ہم نے ملک کو جب اٹھانا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں اپنے ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہوگی. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو جو ہر باری چوری کر کے اور این آر او لے لیتے ہیں، یہ کسی مہذب معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہے کہ انہوں نے قانون پاس کیا اسمبلی سے، اور سارے جن کے اوپر کیسز تھے نیب میں، وہ باقاعدہ شکے ہیں جس میں بڑے بڑے ڈاکو بچ رہے ہیں. اس میں زرداری کسی میں بچ رہا ہے، مریم کسی میں بچ گئی ہے، جو اور ان کے لوگ پھنسے ہوئے تھے سب بچ رہے ہیں. 1100 ارب روپیہ جو اس قوم کو آنا تھا وہ سارا انہوں نے ہضم کر لیا ہے، قانون بدل کے اپنے آپ کو فائدہ، اپنے آپ کو این آر او دے کے. تو جب طاقتور چوری کر کے بھی نہیں پکڑا جائے، کمزور کو تحفظ نہ ملے، وہ قوم آزاد نہیں ہوتی، وہ اپنی آزادی کھو بیٹھتی ہے. جس طرح حضرت علی کا قول ہے کہ وہ نظام نہیں چل سکتا، اور یہ ہمارا نہیں ہے، یہ سارے غریب ملکوں کا یہی کہانی ہے. تو اس لیے یہ دوسری چیز ہے، یہ ہماری جدوجہد چلے گی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے، اور یہ چلتی رہے گی، یہ مارچ سے آگے چلتی جائے گی، یہ تو تحریک چلتی جائے گی جب انشاءاللہ جب تک حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد نہ کریں. اب میں 2-3 اور آخر میں باتیں کرتا ہوں. ڈیٹ، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹ دینی ہے کہ ہم نے کس دن انشاءاللہ اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے، پنڈی پہنچنا ہے کس دن، وہ میں آپ کو بھی ڈیٹ دینے لگا ہوں. لیکن میں آج 7 مہینے ہو گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہٹائے، تو میں آج اپنی جو طاقتور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس ملک کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، پازیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، نیگیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، تو میں ان سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں. میرا یہ سوال ہے، اور کیونکہ مجھے اس کا کوئی جواب آیا نہیں ابھی تک، کہ یہ لوگ جو 2 خاندان تھے، جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا جب 99 میں، تو 2 دفعہ یہ کرپشن میں 90 کی دہائی میں نکل چکے تھے، اور کیسز کرپشن کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. نون لیگ کہتی تھی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، وہ کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے. زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا، اور پھر ان دونوں کو مشرف نے ہٹا دیا، اور لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور کرپشن پہ ہٹایا. اس کے بعد انہی کو جنرل مشرف نے این آر او دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 10 سال جو ملک سے کیا ہے 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا دیا. لوگوں نے ان کے غصے میں مجھے ووٹ دی 2018 میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم 3.25 سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے. چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا، جانتے تو تھے ان کا ماضی. کیا ان کا ماضی نہیں پتا تھا؟ فائلیں تو ساری پڑی ہوئی ہیں ایجنسیز کے پاس ان کی چوری کی، سب کچھ. تو کیونکہ میں 3.5 سال پرائم منسٹر تھا، مجھے پتہ ہے کہ ساری ڈیٹیلز ہماری ایجنسیز کے پاس پڑی ہوتی ہیں کہ ان کی چوری انہوں نے کتنی کی، تو وہ تو سب پتا تھا. تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ان کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ بیرونی سازش کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اندر ان کی مدد نہ ہو. تو میرا سوال یہ ہے کہ اب 7 مہینے کے بعد کوئی ایک بھی مجھے چیز بتائیں کہ انہوں نے ملک کے اندر بہتری کی ہو. مجھے ایک چیز بتا دیں. اکنامک سروے پاکستان کی ان کے دور میں پبلش ہوئی، اسی اکنامک ہمارے دور میں نہیں ہوئی. وہ ہر سال جو بتاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں،
وہ इनके दौर में पब्लिश होती है और वो कहती है कि 17 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आखिरी 2 साल थे, 17 साल के बाद बेहतरीन हमारी माशियत की इजाफा हुआ, उसमें 5.7% और 6%। ये 17 साल के बाद कोरोना के बावजूद ये हमारी माशियत ऊपर आ रही थी। उसी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा होता है कि 50 साल के बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसमें असल में नौकरियां होती हैं, नौकरियां मिलती हैं, जिसमें दौलत में इजाफा होता है, वो होती है जब इंडस्ट्री आपकी बढ़ती है। तो 26 से 27% हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के। मुझे टेक्सटाइल वालों ने कहा कि जनाब हमें बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं या मजदूरों की शॉर्टेज हो गई है। तारीख में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ी, तारीख में सबसे ज्यादा बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर एतमाद करते हुए सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पैसा भेजा। तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आमदनी टैक्स कलेक्शन बढ़ी। और तारीख में 4 फसलें जो पाकिस्तान की थी, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, क्योंकि हमने उनको सब्सिडाइज करके चीजें दी, उन्होंने अपनी 4.5% हमारी ग्रोथ रेट थी, यानी हमारी इजाफा हुआ ज़राअत में, जो 17 साल के बाद था। तो जब मुल्क आगे बढ़ रहा था और जब हर चीज पॉजिटिव हो गई, कोरोना के मुश्किल वक्त से हमने मुल्क को निकाल लिया, दुनिया ने माना कि ये पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है कोरोना में, दुनिया ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इकोनॉमिस्ट, उसने जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने दुनिया की सर्वे की, उन्होंने कहा 3 मुल्कों में से पाकिस्तान लगातार 2 साल टॉप पे आया है दुनिया में। तो दुनिया ने माना कि हमने बेहतरीन गवर्नेंस दी मुश्किल वक्त में। क्राइसिस, जो सदी में एक दफा क्राइसिस आता है, जो कोरोना आया था, दुनिया कहती है कि हमने सबसे बेहतरीन उसको मुल्क को निकाला। तो वो कौन सी क़यामत आ गई थी कि हमें उस वक्त गिरा के तो इन चोरों को ऊपर बैठा दिया। अच्छा चला, मैं मानूं कि अगर आपने, शायद किसी को गलत फहमी हो कि शहबाज शरीफ इश्तिहारों के अलावा भी तरक्की कर सकता है, शायद वो समझते हो कि वाकई वो कुछ कर सकता है। लेकिन ये जरा आप देख लें, शायद वो समझे कि इसहाक डार जो 2 दफा 99 में भी इकोनॉमी बैंकरप्ट करके गया, फिर 2018 में पाकिस्तान की इकोनॉमी बैंकरप्ट थी, उसके बाद जो शायद उन्होंने समझा हो कि ये कुछ सीख गया। तो लेकिन आज मुझे 7 महीने बाद बताएं, मुझे एक चीज बताएं पाकिस्तान की जो पॉजिटिव किया इन्होंने। आज अगर पाकिस्तान की अपनी बिजनेसेस हैं, उनका गैलप का सर्वे है कि 88% बिजनेसमैन कहता है कि हम गलत तरफ जा रहे हैं, यानी उनका इत्मीनान चला गया इस हुकूमत पे। बैरून मुल्क जो कि रिस्क असेसमेंट होती है कि आप पाकिस्तान कर्जे वापस कर सकता है या नहीं, वो 85% आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकता। तो ना बाहर के लोगों को इस पे इत्मीनान रह गया, ना अंदर किसी को इत्मीनान है इन पे, अपनी बिजनेस को भी नहीं है। और तो गवर्नेंस का यह हाल है कि 53% दहशतगर्दी बढ़ गई है 7 महीनों में। तो इनके पास तो टाइम ही नहीं है इन चीजों का सोचने का। ये तो अपने केसेस ही माफ करवा रहे थे। ये तो हमारी पार्टी को सिर्फ दीवार से लगाने की, ताकि किसी तरह मुझे डिस्क्वालीफाई करके इलेक्शन जीत जाए। इनका तो और कोई काम ही नहीं। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं, इनका तो स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। ये जो नवाज शरीफ का तो सारा टब्बर बाहर चला गया। तो मैं ये पूछता हूं कि अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने आज मुझे ये बता दें कि मुझे पाकिस्तान का क्या फायदा हुआ है। 7 महीने में ये रजीम चेंज से इस मुल्क को फायदा क्या हुआ है। मुझे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसानों से पूछें, जाए किसानों से पूछें कि क्या हालात है उनके, आज इंडस्ट्री से पूछें, आज नौजवानों से पूछें, आईटी सेक्टर से पूछें, जो 75% एक्सपोर्ट्स हमारे दौरान बढ़ी थी आईटी की, जो फ्यूचर है मुल्क का। मुझे किसी सेक्टर से बताएं कि किसी को फायदा हुआ है इनके आने से। आज वो लोग जो हमारे पर तनकीद करते थे, वो आज दुआएं कर रहे हैं कि आप किसी तरह वापस आएं। मैं सिर्फ फिर ये सवाल पूछता हूं
کہ کچھ تو ذہنوں میں سے گزری ہوگی کہ جناب ہم ان کو چوروں کو واپس آنے دیں. کچھ تو سوچا ہوگا کہ یہ کوئی فائدہ کرائیں گے پاکستان کو. اور میں حیرت یہ ہے کہ 30 سال سے ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے, اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ان کو کرپٹ کہا ہے. اپنی اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ نکوالا ہے ان کو 90 کی دہائی میں, جب یہ ان کی کرپشن کی وجہ سے. تو میں ابھی بھی میں حیران ہوں کہ کوئی بھی شاید مجھے اس کا پتہ چل جائے کہ کوئی وجہ ہو یا ان کو کوئی نظر آئی ہو چیز کہ جو ان میں کوئی صفت ہو وہ شاید مجھے نہ نظر آ رہی ہو. لیکن میں آخر میں آج اپنے سارے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. دیکھیں, یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں, آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے, آپ کے بچے پچھتائیں گے, آپ کی آنے والی نسلیں پچھتائیں گی کہ جب آپ کو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا, جب آپ کو ناانصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی, اور آپ گھروں میں بیٹھ گئے. عمران خان کو میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے باہر نکلوں. جب مجھے پتا تھا اس کے باوجود, اور جب مجھے آگے بھی پتا ہے, لیکن یہ میں بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کبھی غلامی سے بہتر مر جانا ہے. یہ غلامی ہے یہ جو ہو رہا ہے. میں اپنا FIR نہیں رجسٹر کروا سکا ایکس پرائم منسٹر. مجھے پتا ہے کس نے یہ ساری سازش کی تھی, مجھے وہ تینوں کا پتا ہے انہوں نے مل کے کی تھی, لیکن میں نہیں کر سکا. تو سوچ لیں کہ آپ میں سے کہ آپ عوام میں آپ کے پاس کیا حقوق ہے. آپ کے پاس, آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے. انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں. بھیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدھر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہیں تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے تو وہ ادھر ہی چلیں گے. انسانوں کے حقوق ہیں. انسان جب تک اپنے حقوق اور آزادی, جب تک اس کے لیے رائے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, انسانی معاشرہ جانوری معاشرہ بن جاتا ہے. جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے, جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے. ہماری کوششیں ہو رہی ہیں. دیکھیں, وہ سینیٹرز نکلے ہوئے ہیں, وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اعظم سواتی سے ہوا, لیکن وہ بے بس ہے. اس کی والدہ ارشد شریف شہید کی, وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا. والدہ کہتی مجھے اعتماد ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے جو چاہتے ہیں انصاف, اگر ان کو کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے تو کیسے انصاف ملے گا؟ اور میرے اوپر جو FIR ہوئی, جو FIR پولیس نے دی ہے, وہ FIR کیا, وہ مذاق ہے؟ وہ ایک آدمی کے اوپر انہوں نے FIR کاٹ دی ہے. تو ہمیں تو سب کو پتا ہے کہ دوسری طرف سے سامنے سے گولیاں آئی ہیں, دو مارنے والے تھے. تو انہوں نے تو وہی کیس بنا دیا کہ جناب یہ چاہتے ہیں. اسکرپٹ کیا تھی کہ جی دینی انتہا پسند نہیں, اکیلا تھا. اچھا, وہ بھی اتنا بیوقوف ہے, جنہوں نے اس کو پڑھایا اس طوطے کو, وہ بھی اتنے بیوقوف تھے. وہ پہلی چیز کہتا ہے کہ جی میں اکیلا تھا. کہ لوگوں, یعنی اگر کسی کو شک بھی تھا نا کہ سازش ہوئی, تو اس نے پوری کر دی کہ ہاں جی میں اکیلا تھا, کہیں وہ شک نہ پڑ جائے کہ جو دوسرا جو سامنے والا تھا اور اصل وہ نہ کہیں اس کی تلاش نہ شروع ہو جائے. تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا, میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم, آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا, یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا. اور یہ جو میں اب آپ کو ڈیٹ دینے لگا ہوں, میں اپنی ساری پہلے تو پارٹی کو بھی ساروں کو کہوں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اگلے ہفتے 26 نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں. تو میں یہ چاہتا ہوں, کیا ہوں, میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں اب کہہ رہا, میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جو اگر آپ کا خیال ہے کہ تبدیلی آ جائے گی اور آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور ایک دم تبدیلی آ جائے گی, ایسے نہیں ہوتا. اللہ کا فرمان ہے کہ میں کبھی, قرآن میں کہتا ہے, میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا.
جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح رہیں اور ایک دم ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم نہیں ہوں گے، وہ ویسے ہی رہیں گے. تو یہ وقت ہے، میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے آنا ہے پنڈی. آپ نے پنڈی آنا ہے 26 تاریخ کو، ہفتے کو. 1 اور 2 کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی. میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لائے عمل دوں گا. یہ تحریک رکنے نہیں لگی، میں آپ کو اگلا لائے عمل دوں گا. اور میں اپنے سارے جو طاقتور حلقے ہیں، میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. جس سے مرضی آج پوچھ لیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، جس سے پوچھ لیں. بزنس مین سے پوچھ لیں، پروفیشنل سے پوچھ لیں، اکانومسٹ سے پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں. اگر کوئی آپ کو کہے کہ سوائے ایک حل کے، صاف اور شفاف الیکشن، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے آپ اس دلدل سے نکلنے کا جدھر انہوں نے 7 مہینے میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے؟ ملک جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے، جو باہر کی دنیا اب سارا اعتماد کھو بیٹھی ہے، کون سا روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. 7 مہینے میں جو روڈ میپ نظر آیا وہ صرف اپنی چوری بچانے کا ہے. لہذا ساری قوم ادھر آئے گی اور ہم ڈیمانڈ کریں گے ایک چیز، صاف اور شفاف الیکشن. اور ہماری تحریک چلتی رہے گی حقیقی آزادی کی اس کے بعد بھی، جب تک ہم اس قوم کو ایک صحیح معنی میں ایک وہ قوم نہ بنا دیں جس میں ہر انسان کے حقوق ہوں، جدھر تھانہ کچہری پٹواری کی سیاست نہ ہو. کیونکہ وہ حقوق ان کو آزاد کر دیں لوگوں کو. کیوں نہیں برطانیہ کے اندر تھانہ کچہری ہوتی؟ کیوں کچہریوں میں ظلم وہاں نہیں ہوتا؟ کیوں پٹواری کو رشوت نہیں دینی پڑتی وہاں؟ کیونکہ وہاں حقوق ہیں انسانوں کے، وہ آزاد لوگ ہیں، وہ انصاف ہے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں ساری قوم مل کے ہمارے ساتھ جدوجہد کرے. اور انشاءاللہ میں سب کو اگلے ہفتے پنڈی میں آپ سے میری ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.